دو بندے تھے، ایک کا نام تھا نضر بن حارث اور دوسرا کا نام تھا عبدالدار۔ یہ دونوں کافر تھے، مکے میں رہتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور ان کو بتلایا کہ تم اگر اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانو گے اور میری رسالت کا اقرار نہیں کرو گے اور یہ جتنی خرافات ہیں ان کو نہیں چھوڑو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ تو وہ پتہ کیا کہنے لگے وہ جو عذاب کی آپ بات کرتے ہیں، اگر ہم کلمہ نہیں پڑھ رہے تو وہ عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ تو وہ سوال کرنے لگ پڑے کہ وہ عذاب ہمارے اوپر آنا چاہیے۔ جبکہ یہاں پر صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان کو چونکہ عقل کے ساتھ تعلق نہیں تھا اور کافر بے عقل ہوتا ہے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ نہ کہتے کہ اگر آپ کو ہم نہیں مان رہے یا کلمہ نہیں پڑھ رہے تو ہمارے اوپر عذاب آنا چاہیے، بلکہ ان کو یہ چاہیے تھا یہ کہتے کہ اگر آپ کا دین سچا ہے تو آپ مہربانی کریں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ یعنی اپنی بربادی کی دعا کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مختصر بات یہ ہے، اپنی ہدایت، اپنی بھلائی اور اپنی دنیا اور آخرت کی اچھائی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور علماء تفسیر نے یہاں پر لکھا ہے اگر وہ لوگ یہ دعا کروا لیتے نبی پاک سے کہ آپ سچے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ ہمارے لیے ہدایت کی دعا کر دیں، تو فرمایا میرے محبوب ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے رب فوراً توفیق عطا۔ لیکن وہ سرکش ہو گئے، انہوں نے بجائے اس بات پہ آنے کے وہ اپنی سرکشی پر اتر آئے کہ ہم نہیں مانتے تو آ جائے ہمارے اوپر۔ بلکہ قرآن مجید میں ان کی یہ بات دوسرے مقام پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا ھذا ھو الحق، اگر یہ حق ہے جو آپ لے کے آئے ہیں اور ہم نہیں مان رہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمانوں سے ہمارے اوپر پتھر کیوں نہیں برس رہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور بدبختوں یہ نہیں کہنا تھا، یہ ان کافروں کی بات ہے، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا اگر یہ حق ہے تو فَاهْدِنَا، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہمارے اوپر راستے کھول دے، ہمارا سینہ کھول دے، ہمارا دماغ کھول دے، ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹا دے تاکہ ہمیں راہ ہدایت مل جائے۔ لیکن وہ عذاب مانگ رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے للکافرین لیس لہ دافع، فرمایا کافروں کے لیے عذاب تو ہے، یہ تو کبھی ٹل ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا تم تو مانگ رہے ہو نا، لیکن تمہارے لیے عذاب تو تیار ہے، یہ تو نہیں ٹلے گا۔ اور یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ من اللہ ذی المعارج، فرمایا اس رب کی طرف سے جو بہت بلند ہے، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ رب العزت بلند ہے، اپنی علم، سمع، قدرت، طاقت، اپنے علیم و خبیر ہونے کے ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کو بلندی اور بزرگی اور برتری حاصل ہے، اور اللہ فرماتا ہے اس کی طرف سے یہ آئے گا۔ کافروں کے لیے یہ عذاب مقرر ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو بتاتے اور بڑی سرکشی کرتے تو پھر ہوا کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے جب جنگ بدر کا موقع تھا، چونکہ بدر مدینے میں لڑی گئی تھی، جب یہاں پر وہ پہنچے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کافروں کے جتنے بڑے سردار تھے وہ سارے اس ایک جنگ میں مارے گئے تھے، حالانکہ مسلمانوں کی اس وقت تیاری بھی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی جنگ بدر کے اندر جبکہ تم کمزور تھے اور تمہارے پاس سامان تھوڑا تھا۔ یہاں پر بھی غور کریں آپ، ہم مسلمان لوگ بیٹھے ہیں اور قرآن و حدیث کی حقیقت اور روح کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں لفظ اذلہ کا استعمال ہوا ہے جس کا ظاہری معنی یہ بنتا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی جب تم ذلیل تھے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ ترجمہ یہاں پر کر ہی نہیں سکتے، یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے جو گھر بیٹھ کے ترجمے پڑھتے ہیں بغیر کسی عالم کے اور بغیر کسی فاضل بندے کے اور مفتی کے، وہ ایسے لفظوں کے ساتھ اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھتے ہیں، چونکہ قرآن مجید کے بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا ترجمہ کرتے وقت جب تک اس کی حقیقت تک بندہ نہ جائے بندہ ظاہری ترجمہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ یہ استعمال ہوا، اذلہ کا معنی صرف ذلیل نہیں ہوتا، اذلہ کا معنی ہوتا ہے کمزور، اذلہ کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس سامان نہ ہو۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں بدر میں تم کمزور تھے، تمہارے پاس سامان نہیں تھا، لیکن جب اللہ کی مدد آ گئی سمجھو سامان بھی آ گیا، سمجھو طاقت بھی آ گئی۔ تو یہاں پر عرض کرنے کا مقصد یہ بڑے بڑے کافر سارے مارے گئے اور اس کے اندر یہ بھی سارے مارے گئے، اور اس وقت یہ آیات تو یہ بات مسلمانوں نے پڑھی اور بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم سوال کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے کافرو تمہارے لیے عذاب ہے، روک تو تم سکتے نہیں، آنا تو ہے۔
اور وہ دیکھو آ گیا. یہ دنیا میں تھا, اب رہ گئی قبر و حشر, تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عذاب میں مبتلا رہیں گے.